السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے حضور کا پارٹ 2 آپ کے سامنے پیش ہے۔ مکہ میں حضرت خدیجہ ایک معزز اور نیک دل خاتون تھی۔ 5ویں پشت میں ان کا سلسلہ نسب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے مل جاتا ہے۔ حضرت خدیجہ اس قدر پاکیزہ اور اعلیٰ اخلاق والی تھیں، مکہ کے لوگ طاہرہ کے نام سے پکارتے تھے۔ مکہ میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری کی شہرت پھیلی تو حضرت خدیجہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ میرا مال تجارت دوسرے ملکوں میں لے جایا کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب ابو طالب سے مشورے کے بعد درخواست کی، قبول فرما لیا۔ مکہ کے لوگ طاہرہ کے نام سے پکارتے تھے۔ مکہ میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری کی شہرت پھیلی تو حضرت خدیجہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ میرا مال تجارت دوسرے ملکوں میں لے جایا کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب ابو طالب سے مشورے کے بعد درخواست کو قبول فرما لیا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کئی سال تک حضرت خدیجہ کا سامان لے کر شام، یمن، خلیج، فارس اور بحرین وغیرہ ملکوں میں تجارت کی غرض سے جاتے رہے۔ جب حضرت خدیجہ نے آپ کی تجارتی قابلیت دیکھی تو درخواست کی کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 25 برس اور حضرت خدیجہ کی عمر اس وقت 40 برس کی تھی۔ آپ نے اس درخواست کی اطلاع اپنے چاچا جناب ابو طالب کو دی، جنہوں نے اس رشتے کو قبول کر لیا۔ جناب ابو طالب نے نکاح کا خطبہ پڑھا، 500 درہم مہر مقرر ہوا اور نکاح ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ سے بڑی محبت تھی۔ ان کی زندگی تک آپ نے دوسری شادی نہیں کی۔ حضرت خدیجہ کے بطن سے آپ کو خدا نے 3 صاحبزادے اور 4 صاحبزادیاں عطا کی۔ صاحبزادوں کے نام عبداللہ، قاسم اور ابراہیم تھے، جن کا بچپن میں ہی انتقال ہو گیا۔ صاحبزادیوں کے نام فاطمہ، زینب، رقیہ اور ام کلثوم رکھے گئے۔ حج کے موقع پر ہر سال عرب دور دور سے مکہ میں آتے تو جناب ابو طالب اپنے دستور کے مطابق حاجیوں کی خدمت کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ حاجیوں کی مہمانداری میں رات دن مصروف رہتے۔ ان کے خیموں میں جاتے اور کہتے، کسی کو کوئی ضرورت یا تکلیف ہو تو مجھ سے کہے۔ حاجی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بلند اخلاق دیکھتے تو کہتے کہ ابو طالب کا بھتیجا تو بہت ہی اچھا مہمان نواز ہے۔ آپ سن چکے ہیں کہ نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام عرب میں سچے اور دیانتدار مشہور تھے، اور آپ نے اعلیٰ اخلاق کی وجہ سے اپنی قوم میں بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔ اکثر لوگ امانتیں لا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھا کرتے تھے۔ ایک شخص کا بیان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے اعلان کرنے سے پہلے مجھے آپ کے کچھ پیسے دینے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے راستے میں ملے، میں نے کہا ابھی آتا ہوں، آپ یہاں ٹھہریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ٹھہرنا منظور فرما لیا۔ گھر جا کر میں وعدہ بھول گیا اور مجھے 3 دن تک یاد نہ رہا۔ جب تیسرے دن مجھے خیال آیا تو میں اس جگہ پر پہنچا تو دیکھا کہ آپ اسی مقام پر بیٹھے میرا انتظار کر رہے ہیں۔ مجھے دیکھ کر آپ ذرا بھی خفا نہ ہوئے، صرف اتنا فرمایا، تم اپنا وعدہ بھول گئے، میں 3 دن سے یہیں بیٹھا تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں جا رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا ایک اندھی عورت ٹھوکر کھا کر گری اور بازار کے لوگ ہنسنے لگے۔ یہ حالت دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے اس عورت کو اٹھایا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کے گھر تک پہنچا دیا۔ پھر ہر روز اس کے گھر پکا ہوا کھانا خود لے کر جانے لگے۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا
کہ ایک مزدور عورت لکڑیاں سر پر رکھے ہوئے بازار میں جا رہی ہے اور بازار والے اسے چھیڑ رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ڈانٹا اور فرمایا شرم کرو، تم اس کی مدد نہیں کرتے بلکہ اس کو ستاتے ہو۔ ایک دفعہ بازار میں ایک شخص اپنی بیوی کو مار رہا تھا اور بہت سے لوگ کھڑے ہوئے تماشا دیکھ رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے فرمایا عورت کو نہ مارو اور بازار میں اس کو رسوا نہ کرو۔ عورت کو مارنا بہادروں کا کام نہیں ہے۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ غلام چکی سے آٹا پیس رہا ہے اور رو رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے تو معلوم ہوا کہ وہ سخت بیمار ہے، مگر آقا کے ظلم کے سبب آٹا پیس رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور اس کو ہٹا کر خود آٹا پیس دیا اور فرمایا جب تجھے ضرورت پڑے تو مجھے اپنا آٹا پیسنے کے لیے بلا لیا کرو۔ ابو سفیان کا ایک غلام بیمار ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ وہ بیمار غلام کئی دن سے اکیلے پڑا ہے اور کوئی شخص اس کی خبر نہیں لیتا۔ آپ فوراً اس کے پاس گئے اور ساری رات اس کے پاس بیٹھے رہے۔ وہ تکلیف سے ہائے ہائے کرتا رہا تو آپ فرماتے مت گھبرا، محمد تیرے پاس ہے۔ ایک دفعہ ایک امیر شخص اپنی لونڈی کو مار رہا تھا اور لونڈی فریاد پکار رہی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور امیر کو ظلم سے منع کیا، مگر وہ بدتمیزی سے پیش آیا اور بولا تم میری لونڈی کے معاملے میں دخل دینے والے کون ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایک مظلوم عورت کے معاملے میں ضرور دخل دوں گا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے مگر ساری رات نہ سو سکے۔ بار بار فرماتے تھے اس قوم کا کیا انجام ہوگا جو کمزور عورتوں پر ظلم کرتی ہے۔ کاش میں اس لونڈی کی کچھ مدد کر سکتا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تکلیف دیکھی تو عرض کیا آپ بے آرام نہ ہو، میں صبح اس لونڈی کو خرید کر آزاد کر دوں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر بے حد خوش ہوئے۔ صبح کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھاری قیمت ادا کر کے وہ لونڈی خریدی اور اسے آزاد کر دیا۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک بوڑھا غلام باغ میں پانی دے رہا ہے، لیکن حال یہ ہے جب کنویں سے پانی نکالتا ہے تو اس کے ہاتھ کانپتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے اور ڈول لے کر خود پانی نکالنے لگے۔ باغ کو سیراب کر دیا، پھر فرمایا آئندہ جب باغ کو پانی دینا ہو تو مجھے بلا لیا کرو۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کو دیکھا جو سردی سے کانپتا ہوا جا رہا تھا، کوئی گرم کپڑا اس کے بدن پر نہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے اور حال پوچھا۔ بچے نے کہا میں ایک یتیم غلام ہوں اور میرا آقا مجھ پر بہت ظلم کرتا ہے۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو نکل آئے، اسے کپڑا اڑایا اور تسلی دی۔ دوسرے دن دیکھا کہ وہی بچہ بہت بھاری بوجھ اٹھائے ہوئے جا رہا ہے اور اس کی گردن بوجھ کی وجہ سے دوہری ہوئی جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کا بوجھ اپنے کندھے پر رکھ لیا اور جہاں اس کو جانا تھا وہاں پہنچا دیا۔ پھر فرمایا اے بچے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی تکلیف میں یاد کر لیا کر۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ یہودی کا غلام سخت بیمار ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھنے کے لیے تشریف لے گئے تو اندھیرا بہت تھا اور وہ غلام کپڑا اوڑے لیٹا تھا۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنی تو کہا کیا آقا نے کسی غلام کو میری خدمت کے لیے بھیجا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں تیری خدمت کے لیے آیا ہوں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر اس غلام کے پاس رہے اور خدمت کرتے رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچپن اور جوانی میں بھی شرک بت پرستی سے پرہیز کرتے تھے۔
کسی کو ایسا کرتے دیکھتے تو منع کرتے۔ ایک دفعہ قریش نے بتوں کے چڑھاوے کا کھانا سامنے لا کر رکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے سے صاف انکار کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع سے ہی بتوں سے نفرت تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کبھی بت کھانے میں قدم رکھا اور نہ ہی کبھی بت پرستوں کے میلے میں شریک ہوئے۔ نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے بھی آپ کے دوست نہایت نیک اور اخلاق والے لوگ تھے۔ ان میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت ممتاز شخص تھے۔ مکہ سے 3 میل کے فاصلے پر ہرا نامی ایک غار تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھانے پینے کا سامان ساتھ لے جاتے اور مہینوں اس غار میں رہتے۔ جب سامان ختم ہو جاتا تو پھر گھر واپس آتے اور سامان وغیرہ لے کر غار میں واپس تشریف لے جاتے۔ اس غار میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام وقت خدا کی یاد میں مشغول رہتے۔ جو کچھ آپ دیکھتے بعد میں وہی کچھ پیش آتا۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں عبادت میں مشغول تھے کہ ایک فرشتہ ظاہر ہوا۔ یہ جبرائیل علیہ السلام تھے جنہوں نے آپ سے کہا اس اللہ کا نام لے کر پڑھیے جس نے پیدا فرمایا اور انسان کو گوشت کے لوتھڑے سے بنایا۔ پڑھیے تیرا اللہ سب سے زیادہ عزت والا ہے، وہ اللہ جس نے انسان کو قلم کے ذریعے سے علم سکھایا اور جس نے انسان کو وہ باتیں سکھائی جو اسے معلوم نہ تھی۔ یہی سب سے پہلی وحی تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری۔ اس واقعہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سارا حال کہہ سنایا اور فرمایا مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے۔ حضرت خدیجہ نے کہا مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے۔ حضرت خدیجہ نے کہا نہیں، ہرگز نہیں، آپ کی جان کو کوئی خطرہ نہیں۔ آپ رشتہ داروں کا حق ادا کرتے ہیں، لوگوں کا بوجھ خود اٹھاتے ہیں، فقیروں اور مسکینوں کی مدد کرتے ہیں، لوگوں کی مصیبتوں میں ان کے کام آتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ایک رشتہ دار ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں۔ یہ ایک بوڑھے شخص تھے جو توریت اور انجیل کے عالم تھے۔ حضرت خدیجہ نے انہیں سارا واقعہ سنایا۔ ورقہ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر بولے یہ وہی چھپے بھیدوں کو جاننے والا فرشتہ ہے جو اللہ کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا تھا۔ اے کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو مکہ سے نکال دے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حیران ہو کر پوچھا کیا میری قوم مجھے نکال دے گی؟ ورقہ نے کہا ہاں، تم جو کچھ لے کر آئے ہو اس کو لے کر جو نبی بھی آیا اس سے لوگوں نے یہی سلوک کیا ہے۔ اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو جان و دل سے آپ کی مدد کروں گا۔ اس واقعہ کے تھوڑے ہی دن بعد ورقہ کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد جبریل علیہ السلام کی آمد رکی رہی اور آپ بدستور غار حرا جاتے رہے۔ تقریباً 6 ماہ بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سکون اور اطمینان کے لیے کبھی کبھی جبریل تشریف لانے لگے۔ وہ آپ کو اطمینان دلاتے کہ یقیناً آپ کا انتخاب رسول کی حیثیت سے ہو چکا ہے، آپ انتظار فرمائیں۔ پھر کچھ دنوں بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام باقاعدگی سے آنے لگے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو اس وقت آپ کی عمر 40 برس کی تھی۔ آپ کے اعلان پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر، حضرت علی، حضرت زید فوراً ہی ایمان لے آئے۔ ان کے بعد چند صحاب حضرت عثمان، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت طلحہ اسلام لے آئے اور چپکے سچے دین کا چرچا لوگوں میں ہونے لگا اور مسلمانوں کی تعداد بڑھنے لگی۔ 3 سال تک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چپکے پوشیدہ طور پر اسلام کی دعوت دیتے رہے، لیکن پھر آپ کو خدا کی طرف سے حکم ہوا اے محمد جو کچھ تم کو حکم دیا گیا ہے کھلم کھلا کر کہہ دو۔ پھر حکم آیا اپنے قریبی خاندان والوں کو ڈراؤ۔ اس حکم کے ملتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑ پر چڑھ گئے اور پکارا
اے قریش اے قریش۔ جب لوگ جمع ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے تو کیا تم مان لو گے؟ سب نے کہا ہاں ہم مانیں گے، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ تم ہمیشہ سچ بولتے ہو۔ تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اللہ کا پیغام پہنچایا کہ بت پرستی چھوڑ دو، ایک خدا کو مانو، نیکی کی طرف آؤ۔ پھر فرمایا اے قریش اگر تم ایمان نہ لائے تو تم پر سخت عذاب نازل ہوگا۔ یہ سن کر لوگ بگڑ گئے اور خفا ہو کر گھروں کو چلے گئے۔ کچھ دنوں کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر پر تمام خاندان والوں کی دعوت کی۔ جب سب کھانا کھا چکے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر فرمایا میں وہ چیز لے کر آیا ہوں جو دین و دنیا دونوں کے لیے کافی ہے، بتاؤ اس مشکل کام میں کون میرا ساتھ دے گا؟ تمام لوگ چپ تھے۔ حضرت علی جن کی عمر اس وقت 9 یا 12 برس کی تھی اٹھے اور کہا اگرچہ میری آنکھیں دکھتی ہیں اور میری ٹانگیں پتلی ہیں اور میں سب سے چھوٹا ہوں، مگر اے اللہ کے رسول میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ یہ سن کر سب حاضرین ہنس پڑے اور اٹھ کر اپنے گھروں کو چل دیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ کے کافروں کو ان کی بری عادتوں سے روکا اور بت پرستی، چوری اور جھوٹ جیسی برائیاں ترک کرنے کے لیے کہا تو وہ سب آپ کی جان کے دشمن بن گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جناب ابو طالب مکہ کے بااثر شخص تھے، ان کی وجہ سے لوگوں کو حضور پر ہاتھ ڈالنے کی ہمت نہ تھی، لیکن بدبخت لوگ موقع کی طاق میں رہتے اور جہاں موقع پاتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت تکلیف پہنچاتے۔ ایک روز کفار کے سب سردار مل کر جناب ابو طالب کے پاس پہنچے اور کہا جن بتوں کو ہمارے باپ دادا پوجتے آئے ہیں انہیں تمہارا بھتیجا اس قدر برا کہہ رہا ہے کہ ہم برداشت نہیں کر سکتے، ہمیں صرف آپ کا لحاظ ہے، آپ اپنے بھتیجے کو سمجھائیے ورنہ لحاظ جاتا رہے گا۔ جناب ابو طالب نے آپ کو بلایا، نہایت محبت سے سمجھایا باقی ساری قوم کا مقابلہ ممکن نہیں ہے، مجھ پر بوجھ مت ڈالو، میں تمہاری حمایت کرتے کرتے تھک گیا ہوں۔ اپنے شفیق چاچا کی زبان سے یہ الفاظ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو آنکھوں میں آنسو آ گئے، حضور نے فرمایا یہ لوگ میرے داہنے ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند رکھ دیں تب بھی میں اللہ کے حکم سے باز نہ آؤں گا۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے کہ ان کا عقبہ بن ابی معیط نے اپنی چادر کو حضور کے گلے میں ڈال کر اتنے بل دیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گلا گھٹنے لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں سجدے میں پڑے تھے کہ اتنے میں حضرت ابو بکر آ گئے۔ انہوں نے عقبہ کو دھکا دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے سے کپڑا نکالا اور کافروں سے کہا افسوس ہے کہ تم لوگ ایک ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ یہ سن کر سب کفار حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کود پڑے اور انہیں لہو لہان کر دیا۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے کہ ابو جہل ادھر آ نکلا۔ عقبہ بن ابی معیط اور کئی دوسرے کفار مکہ ہمراہ تھے۔ ابو جہل نے عقبہ سے کہا کہ فلاں جگہ اونٹ کی ایک اوجڑی پڑی ہے، اسے اٹھا لاؤ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رکھ دو۔ وہ بدبخت گیا اور اوجڑی لا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پر رکھ دی۔ اوجڑی اتنی بڑی تھی بجنی تھی کہ حضور سجدے سے سر نہ اٹھا سکے۔ یہ حالت دیکھ کر سب کفار خوش ہوئے اور کھل کھلا کر ہنسنے لگے۔ حضرت فاطمہ کو اطلاع ہوئی تو وہ بھاگی آئیں اور اوجڑی کو گردن سے ہٹایا۔ ایک مرتبہ کعبے کے صحن میں کفار مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد اگل بغل گھیرا ڈال دیا
اور طرح طرح کی گستاخیاں کرنے لگے۔ کسی نے حضرت حارث بن ابی حالہ کو خبر دی، وہ بھاگے آئے اور لوگوں کو منع کیا۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو چھوڑ دیا مگر حضرت حارث کو وہیں شہید کر دیا۔ سن 790 میں کفار نے حضور اور ان کے خاندان کو پہاڑ کے درے میں قید کر دیا۔ اس درے کا نام شیب ابی طالب تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے مسلم اور غیر مسلم رشتہ داروں کو اجازت نہ تھی کہ بازار سے جا کر کھانے کی چیزیں خریدیں اور کھائیں۔ کوئی رحم کھا کر کھانے کی چیزیں پہنچانا چاہتا تھا تو اسے روک دیا جاتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے چھوٹے چھوٹے بچے بھوک کی وجہ سے روتے تھے تو کفار مکہ درے کے سامنے کھڑے ہو کر کہے لگاتے تھے۔ غرض کی 3 سال مسلسل بڑی تکلیف سے گزرے، درختوں کے پتے کھا کر گزارا کیا۔ ایک دفعہ ان میں سے کسی نے سوکھے چمڑے کا ایک ٹکڑا دھو کر پکایا اور بھوک کی شدت مٹانے کے لیے اسے نگل لیا۔ کفار نے آپس میں تحریری معاہدہ کیا کہ سب مل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خاندان والوں کا وائی کاٹ کر کے انہیں عزیز کر دیں گے۔ اس تحریری معاہدہ کو کعبہ میں لٹکا دیا تھا۔ اللہ کی قدرت کی 3 سال میں دیمک اس تحریر کو چاٹ گئی، جس سے معاہدہ ختم ہوا اور آپ رہا ہوئے۔ ایک مرتبہ آپ قبیلہ طائف کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے گئے۔ ایک مرتبہ آپ قبیلہ طائف کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے گئے، انہیں بہت سمجھایا لیکن انہوں نے آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا۔ شہر کے سب لڑکوں اور اوباش لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جدھر جاتے بدماش اور اوباش لوگوں کا گروہ گالیاں بکتا اور پتھر کنکڑ مارتا ہوا پیچھے پیچھے جاتا۔ معاذ اللہ، حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے جو آپ کی حفاظت کر رہے تھے۔ آخر پتھروں اور کنکڑوں کی بوچھار میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور زید بن حارثہ دونوں زخمی ہو گئے۔ راستے میں جو کوئی اس منظر کو دیکھتا تھا وہ بھی اوباش لوگوں کا ساتھی بن جاتا تھا اور پتھر مارنے میں شریک ہو جاتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے باہر نکل آئے لیکن ان لوگوں نے پیچھا نہ چھوڑا اور شہر سے 3 میل باہر تک پیچھے آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک جسم پتھروں کی بارش سے لہو لہان ہو گیا اور پنڈلیوں سے اس قدر خون بہا کہ جوتیاں بھر گئیں۔ آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوروں کے باغ میں پناہ لی اور اوباش لوگ بکتے بکتے واپس چلے گئے۔